یہ ہے دامن یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کرے، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ اتنی بڑی تعداد میں حضور کے عاشق آئے ہیں اور یہ نورانی مجمع ہے حضور کے دیوانوں کا۔ میں سمجھتا ہوں وقت بڑا قیمتی ہے، مجھ سے بیشتر آپ نے خطیب الہند علامہ نصیر الدین مشمشی صاحب قبلہ کا بڑا ناصحانہ خطاب سنا، جو یقیناً عشق اعلیٰ حضرت سے لبریز تھا۔ میں کچھ کڑوی باتیں آپ کے سامنے کروں گا، بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا، سن رہے ہیں نا مجھے؟ دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر کے کسی کا دل توڑنے نہیں آیا، کسی کو ذلیل کرنے نہیں آیا، بس اتنا سمجھ لیں کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم جلسوں کو اپنے کا مقصد بنائیں، تاکہ کل جب صبح تم سے ایسا شخص ملے جو جلسے میں نہیں آیا تھا اور تم سے یہ پوچھے پوری رات جنگل میں گزار کے آئے ہو، بتاؤ کیا لے کر کے آئے ہو، تو یہ نہ کہنا کہ وہ خطیب بڑا اچھا تھا، اس نے کرسی ہلا دی، اس نے مائک ہلا دیا۔ میں چاہتا ہوں اتنی تبدیلی آ جائے، اگر کوئی پوچھے کیا بدلاؤ آیا تو کم سے کم اتنے بدل جانا کہ اس سے سر اٹھا کے کہنا جب گئے تھے تو گانوں کے شوقین تھے، جب پلٹ کے آئے ہیں تو مصطفیٰ کی نعت کے ترانوں کے شوقین تھے۔ اگر اتنی تبدیلی آ گئی تو میں سمجھوں گا حضرت کا ہم سب کو بلانا کامیاب ہو گیا اور ہم سب کا آنا کامیاب ہو گیا۔ یہاں کوئی یہ سوچ کر کے نہ بیٹھے کہ آج یہ دیکھنا ہے کون کیسی تقریر کرتا ہے۔ میں بات ختم کر دیتا ہوں، کوئی بھی کتنا بڑا خطیب آ جائے، آمینہ کے لال سے بڑا خطیب نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھی بڑا قاری آ جائے، میرے حضور سے بڑا قاری، بولیں حضور سے بڑا قاری نہیں ہو سکتا۔ سچ یہ ہے، علامہ دلکش راجوی صاحب قبلہ، بھائی اسد اقبال صاحب، سچ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے یار فلاں مولوی نے کمال کر دیا، تو یہ کمال مولوی کا نہیں، کمال آمینہ کے لال کا ہے۔ ورنہ سچ یہ ہے کہ ہم حضور کے نام پہ آج ٹکڑے توڑ رہے ہیں۔ ہمارا دین کے لیے لگئی کیا ہے؟ ان سے پوچھو جنہوں نے بچوں کی قربانیاں دین کے لیے دی، ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کرائے اسلام کے لیے، اور ہم نے کیا کیا؟ آج ہمارے سینے تک کسی کا ہاتھ بھی نہیں پہنچا۔ کسی نے اگر اسلام کے لیے گریبان پکڑوایا ہو تو بتائے، تو بھائی مجھے بتا، انہوں نے تو کئی دن کے فاقے کر کے دین بچایا، آج کئی بار کھا کے ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا کرو، ہم گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھ کے جلسے میں یہ سوچتے ہیں ہم نے جلسے والوں پہ احسان کیا، ہم نے کمیٹی والوں پہ احسان کیا، نہیں، ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا، بلکہ کمیٹی والوں نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ آج کی رات یہ پنڈال سجایا، یہ لائٹنگ کی، یہ انتظام کیا، اور تمہیں اور مجھے مصطفیٰ کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ گھنٹے 2 گھنٹے دے کر کے احسان نہ جتایا کرو۔ آج کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تقریباً 1400 سال بیت چکے، لیکن آج بھی ایک درد سینے میں ہے، اور بڑی فکر کے ساتھ میری گفتگو سنیں۔ اگر آپ نے ذرا سی لاپرواہی کی تو مجھے قبر میں جا کر بھی سکون نہیں ملے گا۔ میں سوچوں گا کس جماعت میں نے بات چھیڑی تھی جس نے بات کی قدر نہیں کی۔ آج ایک رویہ ہے، مجھے بتائیے جو حالات ہیں ہمارے، جس راہ سے ہم گزر رہے ہیں، وہ کسی پہ مخفی نہیں ہے۔ حقیقت حال سب پر واضح ہے، دنیا مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن حضور کا نام ہمیں بچانے میں لگا۔ آج کوٹ جائیے، کچہری جائیے، تھانوں میں جا کے دیکھیے،
آپ مقدموں کی ڈائری کھولیے، اس میں سب سے زیادہ مقدمے مسلمانوں کی طرف سے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہیں۔ مسلمان کا گلا گھونٹ رہا ہے، دل کے بگولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اتنی بڑی بھیڑ میں کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جو یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد اپنے سگے بھائی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ نعرے کتنے آسان ہے لگانے، غلامی رسول میں جوانیاں لوٹائیں گے، بڑا آسان ہے یہ کہنا، لیکن حضور نے جو محبت کا پیغام دیا تھا ہماری جماعت میں کتنا رہ گیا؟ خدا کے واسطے صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، ورنہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں۔ اگر کوئی مجھ سے یہ توقع کرتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر کے کسی کی چاپلوسی کروں گا تو وہ ذہن سے یہ بات نکال دے، میں یہاں کسی کی تعریف کر کے اسے راضی کرنے نہیں آیا۔ اگر لوگوں کو ایسے خطیب پسند ہیں جو منبر پہ بیٹھ کر کے چاپلوسی کریں تو اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سچ بولیے، بھلے کڑوی ہوگی، لیکن اگر ایک بندے کے بھی دماغ میں اتر گئی نا تو خدا کی قسم اس کا سنورنا بولنے والے کے لیے بھی ذریعہ نجات ہوگا، جلسہ کرانے والے کے لیے بھی ذریعہ نجات ہوگا۔ ہاں، یہ کڑوی سچائی ہے۔ میں نے کہا جا کے دیکھو آپ خانوں میں ڈائریاں مسلمانوں کی طرف سے مقدموں سے بھری ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ مقدمے یا تو بیٹی کی طرف سے ہیں یا بیٹیوں کے خلاف ہیں، سب سے زیادہ مقدمے۔ اور یہ منبر شریف پر اکثر ان والے جلوگر ہیں، اس میں کافی مفتیان کرام بھی ہیں جو دارالافتاء کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ ان سے پوچھئے دارالافتاء میں سب سے زیادہ سوالات جو آتے ہیں طلاق کے آیا کرتے ہیں، اس امت کو یہاں پر لا کے کس چیز میں کھڑا کرتی ہے؟ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹی باہر صورت بیٹی ہوتی ہے، وہ تیرے گھر میں ہے تب بھی بیٹی ہے، تیرے بیٹے کے گھر میں آئی تب بھی بیٹی ہے۔ ہم نے اس کو ذلیل کیا، رسوا کیا، ہم نے حضور کی دی ہوئی سیرت کو نہیں پہچانا۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن کو دولت مل گئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قارون بن بیٹھے۔ بیٹے والے اگر پیسے والے ہیں تو کہتے ہیں مولانا کوئی برابری کا رشتہ کرائیے۔ برابری کا کیا مطلب ہے؟ تیری لمبائی 11 فٹ ہے جو تجھے 11 فٹ کا داماد چاہیے؟ بتا، تو چلتا ہے تو زمین پھٹتی ہے، تو سانس لیتا ہے تو آندھیاں بن جاتی ہے، کس اعتبار سے برابری کی بات کرتا ہے؟ کہتا ہے جتنی دولت میرے پاس ہے اتنی دولت والا چاہیے مجھے رشتہ دار۔ تو یار آج ہم دولت کے نشے میں اندھے ہو گئے، جب سے ہوش سنبھالا دولت دولت دولت، اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے قبر میں گر گئے۔ نہ دولت تھکی نہ دولت والا تھکا۔ خدا کے واسطے یہ حوث ختم کرو، اگر رشتے کیا کرو نا تو دولت والے نہ ڈھونڈا کرو، دین والے ڈھونڈا کرو، دین والے ڈھونڈا کرو۔ ہم نے دولت والوں کے چکر میں آ کے گھر برباد کر لیے، گھر برباد کر لیے۔ مجھے بتائیے، میرے حضور مکہ شریف میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت بیٹیاں ماری جا رہی تھی، بے حساب جرائم تھے زمین پہ، اور جو سر فہرست جرم تھا وہ بیٹیوں کا قتل تھا۔ مجھے آج بتائیے کیا یہ جرم رکا ہے؟ نہیں، آج بھی یہ جرم نہیں رکا۔ فرق یہ کہ کل پیدا ہونے کے بعد مارا جا رہا تھا، آج پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا ہے۔ یہ المیہ ہے امت کا، آج بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی پیدا ہوگی تو یہ بوجھ بنے گی، اس لیے بیٹی قتل کرتے ہیں کہ جب یہ جوان ہوگی تو جہیز دیا جائے گا، اس لیے بیٹی کو قتل کیا جاتا ہے۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو یہ بوجھ بنے گی، وہ کان کھول کر کے سن لیں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کما، اپنے باپ کے لیے بھی کما، لیکن جب بیٹی زمین پہ آتی ہے رب فرماتا جا میں تجھ کو بھی روزی دوں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی روزی دوں گا۔ کیا سوچ کر کے بیٹی کو قتل کیا گیا؟ آج جا کر کے ڈاکٹروں کو دیکھو،
وہ دولت کے نشے میں اندھے ہیں جن بچوں کو دواؤں کے ذریعے ماں کے پیٹ سے نہیں نکالا جاتا، ان کا ماں کے پیٹ کے اندر آپریشن کرنے کے بعد ان بچوں کو نکالا جاتا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، زمین پہ آنے کے بعد تیرے بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو تیری چیخ نکل جایا کرتی ہے، ڈاکٹر غلطی سے غلط سوئی لگا دے تو ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا کرتا ہے۔ جب کسی بچی کا ماں کے شکم کے اندر ایک ایک عضو کاٹ کے نکالا جاتا ہے تو تجھے کیا لگتا ہے اس بچی کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ یار ہوتی ہے تکلیف، وہ بھی چیختی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، لیکن آج اس کی چیخ سننے والا نہیں ہے، آج اس کی آہ سننے والا نہیں ہے۔ دنیا نے اپنے آنکھوں پہ چرم کی پٹیاں باندھ لی ہیں، لیکن یاد رکھنا جو بیٹیاں زمین پہ آنے کے بعد روئیں یا ماں کے شکم میں روئیں، کسی کو پتا چلے نہ چلے، سیدہ فاطمہ کے باپ کو پتا چل جاتا ہے، سید الانبیاء کو پتا چل جاتا ہے۔ وہ یاد رکھ، آج بھلے یہ جرم دنیا سے چھپ جائے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا یہ بیٹیاں جو ماں کے شکم کے اندر ماری گئی یا پیدا ہونے کے بعد ماری گئی، یہ آئیں گی تیرا گریبان پکڑے گی، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بیٹیاں گریبان پکڑ کے کہیں گی وہ مارنے والے بتا تو سکی کس جرم پہ مجھے قتل کیا گیا تھا، میری خطا کیا تھی، میرا قصور کیا تھا، وہ خدا کے واسطے یہ جرم نہ کرنا۔ ورنہ یاد رکھنا آج مرنے والے کمزور ہیں، کل مرنے والے طاقتور ہوں گے، مارنے والے کمزور ہوں گے، مشیت کا جلال شباب پر ہوگا۔ رب فرمائے گا آؤ مظلوم آج بدلہ مانگو، تم مانگتے جاؤ گے میں دیتا جاؤں گا، اس دن کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پیغام یہ لے لو کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، صبح طیبہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔